جس شخص کو اللہ ہدایت دے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے. اس طرح سے قرآن میں آیات ہیں. اگر الٹیمیٹ فیصلہ اللہ کا ہی ہے تو کیا ہمارے پاس کیا فری ول رہ جاتی ہے؟ ماشاء اللہ. اگر آپ کے دیکھیں، آپ کا سوال بہت اہم بھی ہے، بنیادی بھی ہے، اور بہت تفصیل طلب بھی ہے. یہ ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کا سوال ہے اور ہمیشہ اسے سوال رہا. اس کو اہل علم مسئلہ جبر و قدر کہتے ہیں. یہ جبر و قدر کا مسئلہ ہے. انسان کے پاس اختیار ہے کہ انسان مجبور ہے. بہرحال اس کی تفصیلات ہیں. میں آپ کا جو سوال ہے اس کو پن پوائنٹڈلی وہیں سے اٹھاتا ہوں. اس کی باقی ساری تفصیلات سے قطع نظر، اور باقی تفصیلات بھی آپ اگر سمجھنا چاہیں تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر کوئی سیشن ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن فی الحال آپ اپنا پن پوائنٹڈلی جو گفتگو ہے کہ یہ کہا گیا کہ فمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم میں سے جو بھی سیدھے رستے پر جانا چاہے. ایک طرف تو یہ کہہ دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو مجبور ہوئے. اور اس طرح کے جتنے بھی قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے. ایسا نہیں بیٹے. انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے اور امتحان اختیار کے بغیر نہیں ہوتا. جس کو اختیار نہ دیا گیا وہاں امتحان نہیں ہوتا. بے فکر ہو جائے. لہذا آج کے بعد آپ نے یہ فکر نہیں کرنی کہ ہم مجبور ہیں. اللہ نے جتنا امتحان لینا ہے نا اتنا اختیار دیا ہوا. ذاتی نہیں ہے اختیار، عطائی ہے، اللہ نے دیا. اس کے آگے تفصیلات ہیں، وہ کتنا ہے، کس کا کتنا ہے. ہو سکتا ہے ہر شخص کا ایک دوسرے سے مختلف ہو. اللہ نے جس کو اللہ نے اختیار چھین لیا اس کا امتحان بھی ختم ہو گیا. مثال کے طور پر اگر کسی کو آنکھیں نہیں دی اللہ نے، نابینا بنایا ہے، تو اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا. یعنی وہ سوال ہی ختم ہو گیا اس کا. جس کو آنکھیں دی ہیں اس کو تو سوال کرے گا. تو جس طرح آنکھیں دی ہیں اور یہ کہا جائے کہ تم دیکھ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ٹھیک دیکھا کرو، اور تم دیکھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو اس میں کیا غلط ہے؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں. امتحان پھر بھی ہے دیکھنے کا. کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا امتحان پھر بھی ہے. تو اللہ کا اختیار ہے. اللہ چاہے تو ہمیں دیکھنے دے، نہ چاہے تو وہ نہ دیکھنے دے. اسی طرح مشیت جو ہے انسان کا چاہنا، وہ بھی ایک صلاحیت ہے اللہ کی طرف سے. جس طرح سماعتوں کی صلاحیت ہے، کسی کو وہ بنا دے بہرا بنا دے، کسی کو قوت گویائی نہ دے گونگا بنا دے، کسی کو چاہے تو وہ نابینا بنا دے. تو تم دیکھ نہیں سکتے جب تک وہ نہ چاہے، تم سن نہیں سکتے جب تک وہ نہ چاہے، تم بول نہیں سکتے جب تک وہ نہ چاہے، تم چاہ نہیں سکتے جب تک وہ نہ چاہے. یہ اللہ کے اختیار کا بیان ہے. اور اللہ کا اختیار ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، اور ایک ہے اللہ کی سنت. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ چاہے تو ہمیں نہ بولنے دے، وہ چاہے تو بولنے دے. یہ قدرت ہے اس کی. لیکن ایک اس کی سنت ہے، جس کو وہ بولنے دیتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، جس کو نہیں بولنے کی طاقت دیتا ہے اس سے امتحان نہیں لیتا. یہ اس کی سنت ہے. اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ چاہے تو مشرق سے نکالے سورج کو، چاہے مغرب سے نکالے، چاہے جنوب سے چاہے شمال سے. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ جہاں سے چاہے سورج کو نکالے نکال سکتا ہے. لیکن سنت اس کی کیا ہے؟ سنت اس کی یہ ہے کہ وہ نہیں نکالتا. وہ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. یہ اس کی سنت ہے. لہٰذا انسانوں کے امتحان کے بارے میں اس کی سنت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہ انسان کو اتنا ہی ذمہ دار قرار دیتا ہے جتنی اس کو اس نے طاقت دی ہے. لہٰذا جتنی طاقت جس چیز کی جس شخص کو دی ہوئی ہے اتنا امتحان ہے. جو نہیں دی اس کا امتحان نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے بیان اور اللہ کی سنت کے اظہار، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے. کوئی ہم جب ان کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ شاید ان میں فرق ہے تو پھر ہمارے ذہنوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. اللہ نے ایک طریقہ کار بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے، قانون بنایا ہے، قانون عدل ہے، ایک ضابطہ ہے. اور اس قانون عدل کے تحت اس نے ہر شخص کو عمل کی آزادی دی ہے، اور عمل کی آزادی دے کر ہی امتحان میں مبتلا کیا ہے. اور جس کو جہاں آپ بے فکر ہو جائیں کہ جہاں آپ کا اختیار ختم ہوگا وہاں امتحان ختم ہو جائے گا. جہاں آپ مجبور ہیں وہاں امتحان نہیں. مجبور سے تو وہ امتحان لیتا ہی نہیں. آپ بیٹھے ہیں، آپ کا
دیکھنا بھی گنا جا رہا ہے، آپ کا سننا بھی گنا جا رہا ہے. جو ہی آپ کی نیند آ گئی، آپ سو گئے، تو آپ کا امتحان ختم ہو گیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الاقلام عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. چونکہ آپ سو گئے، بے اختیار ہو گئے، اب آپ کو کچھ نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو جب آپ کو کچھ نہیں پتا تو اس وقت وہ امتحان ہی نہیں لیتا. تو اگر کوئی مجنون جس کا دماغ چل گیا، اس کو بھی نہیں پتا، تو وہ اس کا بھی امتحان کوئی نہیں ہے. بچہ ہے چھوٹا، اس کو بھی نہیں پتا، اس کا بھی امتحان کوئی نہیں. تو جس شخص کو معلوم ہے، جس کو جو صلاحیت دی ہے، اسی کا امتحان ہے. لہٰذا اس بات سے آپ پریشان نہ ہو. یہ بیان صرف یہ ہے وَمَنْ شَاءَ يَسْتَقِيمُ، جو تم میں سے چاہتا ہے، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ، جو سیدھے راستے پر جانا چاہتا ہے جائے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ جو سیدھے راستے پر جانے کی طاقت ہے، یہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے. تم یہ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس نے چاہنے کی صلاحیت دی ہے تو امتحان لے رہا ہے. اگر اس نے چاہنے کی صلاحیت نہ دی ہو تو وہ امتحان نہیں لیتا، اور اگر اس نے دی ہے تو امتحان لے گا. لہٰذا اس میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں انشاءاللہ. واللہ اعلم بالصواب.